Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Mohammad Yamin Salimi, and I am teaching you the class geography of class 7th. And before starting this lecture, as usual, we will review some of the important points of the previous lecture. تو ہم نے پچھلی کلاس میں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ لارجسٹ ارتھ کویکس ان ٹرمز آف ڈیمیج یا ان ٹرمز آف انٹینسٹی کن کن ایریاز میں آتے ہیں. تو اگر تو آپ کو میپ ذہن میں ہے، اور جو کہ آپ کے فرسٹ پیج پہ بھی جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، جو میپ ڈرا ہوا ہے بک کے جو فرسٹ پیج پہ، پیج نمبر 7 پہ جو میپ ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، اور جو پریویس سلائڈ سے میں نے لیکچر میں یہ میپ شو کیے ہیں، تو زیادہ تر جو کنٹریز ہیں جہاں ٹاپ 10 ارتھ کوئکس آئے ہیں ان ٹرمز آف انٹینسٹی یا ان ٹرمز آف ڈیمیج، تو ان کنٹریز کے نام میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ کون سی کنٹریز ہیں. تو وہ بھی کنٹریز ہیں جو کہ پیسیفک پلیٹ، جو کہ سب سے لارجسٹ ٹیکٹونک پلیٹ ہے، اس کے اراؤنڈ کنٹریز ہیں جہاں ارتھ کوئکس زیادہ آئے ہیں. لارجسٹ ارتھ کوئکس، چاہے وہ نقصان جس میں زیادہ نقصان ہوا ہو اور یا جس کی شدت، میگنیٹیوڈ یا سائز بہت زیادہ ہو، تو وہ کنٹریز ہیں زیادہ تر چلی، ظاہر ساؤتھ امریکن کنٹری ہے، جاپان پیسیفک پلیٹ کی اراؤنڈ ہے، ایشین کنٹری ہے، چائنا اگین ایشین کنٹری، انڈونیشیا جہاں بھی بہت زیادہ ارتھ کوئک آئے ہیں، الاسکا جو کہ پارٹ ون آف دی اسٹیٹ آف یو ایس اے، اور رشیا. الاسکا ظاہر نارتھ امریکہ میں ہے. تو یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں زیادہ تر ارتھ کوئکس، جو لارجسٹ ارتھ کوئکس ہیں ان ٹرمز آف میگنیٹیوڈ اور ان ٹرمز آف ڈیمیج اور انٹینسٹی، یہاں شدید قسم کے ارتھ کوئکس ریکارڈ ہوئے ہیں، جو کہ پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جو سب سے شدید قسم کا زلزلہ تھا وہ 9.5 میگنیٹیوڈ کا تھا، جو کہ چلی میں آیا تھا. چلی اگین ساؤتھ امریکن کنٹری جو پیسیفک پلیٹ کے اراؤنڈ ہے. اور پھر اس کے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ جو زیادہ تر امپیکٹس ہیں آن ہیومن بینگز ارتھ کوئک کے، وہ کس قسم کے امپیکٹس ہیں. اور یہ بھی آپ ظاہر اس سے بھی آپ فیملیئر ہیں، چونکہ پاکستان میں بھی ایک ارتھ کوئک 2005 میں جو لارجسٹ ارتھ کوئک تھا ان ٹرمز آف انٹینسٹی پاکستان کی ہسٹری کا، اس میں بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوا. تو سب سے زیادہ تو جو امپیکٹس ہیں ارتھ کوئک کے، وہ آپ کو معلوم ہے ڈیتھس ہیں، بہت زیادہ پیمانے پہ اموات ہوتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے انجریز، بہت سارے لوگ زخمی ہوتے ہیں. ظاہر کسی کا کوئی نہ کوئی جو باڈی پارٹ ہے وہ بھی سم ٹائمز وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے وہ شخص. تو ڈیتھس اور انجریز یہ کامن امپیکٹس ہیں ارتھ کوئک کے آن ہیومن بینگس پہ. پھر ڈسلوکیشن، جن کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی گھر سے ان کو وہ ایریا چھوڑنا پڑتا ہے، یا اگر ان کا گھر ختم ہو جاتا ہے، جو ان کی جمع پونجی یا پراپرٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ عام طور پہ کسی اور ایریا پہ فار دا شارٹ ٹائم وہ شفٹ ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے سائیکولوجیکل امپیکٹس بھی آتے ہیں اس کی وجہ سے. پھر بہت زیادہ بلڈنگز کو نقصان پہنچتا ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ روڈز ہیں، چاہے وہ برجز ہیں، انڈر پاسز ہیں، اس قسم کا بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. جو انڈسٹریز ہیں اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. تو اکنامک لاس جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. پھر بہت ساری جگہوں پہ آگ لگ جاتی ہے، جو کہ پاور لائنز ہیں ہماری وہ ڈیمیج ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے. پھر سیلاب بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں. سیلاب آنے کی ایک وجہ تو سونامی بھی ہے، جس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور دوسرا سیلاب آنے کی ایک وجہ بھی ہے کہ جو بڑے بڑے ڈیمز ایریا میں بنے ہوتے ہیں، وہ زلزلے سے اگر متاثر ہوں تو ان میں جو سٹور پانی ہے وہ ڈیمیج کے ٹوٹنے سے اس کو بھی سیلاب آنے کی ایک بڑی وجہ ہے. اسی طرح جو لینڈ سلائڈز ہیں وہ بھی ارتھ کوئک ہی کی وجہ سے آتے ہیں بہت سارے ایریاز پہ. اور آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ لینڈ سلائڈ کی ایک جو ریزن ہے وہ بہت شدید قسم کی ہیوی رین فالز ہیں، اور دوسری ارتھ کوئکس بھی ہیں. تو یہ وہ چند نیگیٹو امپیکٹس تھے جو کہ زلزلے کی وجہ سے انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں.
پھر آن دی ادر سائڈ جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں ارتھ سے، وہ بھی حیران کن طور پہ کچھ پازیٹیو امپیکٹس کی ہیں ارتھ سے، وہ بھی آپ کو کچھ مینشن کیے تھے۔ ایک پازیٹیو امپیکٹ تو آپ کو بتایا تھا کہ جو ارتھ کے بارے میں، ارتھ میں جو سسمک ویوز جنریٹ ہوتی ہیں، وہ ہمیں ارتھ کے انٹیریئر اسٹرکچر کے بارے میں جاننے میں مدد کرتی ہیں کہ کون سی ارتھ کی لیئر سالڈ ہے، کون سی سیمی سالڈ ہے، کون سی لیکوڈ ہے۔ تو ایک تو انٹیریئر اسٹرکچر آف دی ارتھ کے بارے میں سسمک ویوز یوزفل ہیلپ پرووائڈ کرتی ہیں۔ اسی طرح جو چھوٹے پیمانے پہ جو ارتھ آتے ہیں، مائنر ارتھ ہیں، ان کی آنے کی وجہ سے بڑے ارتھ آنے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو سب سے مثبت پہلو ہے، مثبت اثرات میں سے ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے، وہ ہے ہمارے جو ارتھ کے نیچے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنیات رکھی ہیں، جس کو ہم لیٹسٹ مشینری اور سب کی وجہ سے ڈھونڈنے میں سم ٹائمز کامیاب بھی نہیں ہو پاتے، وہ بھی قدرتی طور پر ارتھ سے جس پہ سرفیس ڈیمیج ہوتی ہے، ارتھ سرفیس پہ کریکس پڑتے ہیں، تو سم ٹائمز وہ منرلز ایکسپوز ہو جاتے ہیں ارتھ سرفیس پہ، تو ہمیں وہ معدنیات جو منرلز ہیں ان کی جو ایزی ایکسپلوریشن ہے، ایزی ایکسیس ہے، وہ بھی ایک بہت ہی زیادہ مثبت پہلو ہے ارتھ کے آنے کا، کہ وہ سے ہمیں آسانی سے وہ ارتھ کے آنے کی وجہ سے معدنیات ہمیں آسانی سے زمین پہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں، تو انہیں ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل نہیں آتی اور نکالنے میں بھی سم ٹائم زیادہ پرابلم نہیں ہوتی۔ تو جس طرح کہ آپ کو پچھلے لیکچر میں ہی بتایا اور بھی میں نے مینشن کیا کہ سونامی جو ہے ون آف دی امپورٹنٹ امپیکٹس آف ارتھ کوئک، تو آج ہم سونامی کے بارے میں ہی پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ جو نقصانات ہیں ارتھ کوئک کے، جو اموات ہیں، جو ڈیمیجز ہیں، ان سے کس طرح بچا جائے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم جو پریونٹیو میجرز ہیں، یہ جو سٹیپس ہیں ارتھ کوئک کے دوران، ارتھ کوئک سے پہلے اور ارتھ کوئک کے بعد، جو 3 سٹیجز ہیں، اس میں جو پریونٹیو میجرز دی جا سکتی ہیں، احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں، ان کو بھی ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سونامی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سونامی سونامی کے بارے میں جو اہم معلومات ہے۔ سونامی کیا ہے؟ دا ورڈ سونامی کمز فرام دا جیپنیز ورڈ سو وچ مینز ہاربر اور نامی وچ مینز ویوز۔ تو سو وی کین سمپلی کال سونامیز ہیوج ہاربر ویوز، ٹھیک ہے۔ انہیں کامنلی کلر ویوز بھی کہا جاتا ہے، چونکہ ان سے بہت زیادہ ڈیتھس اور نقصانات بھی ہوتے ہیں سونامی کی وجہ سے۔ تو سونامی از اے لارج اوشن ویو usually caused by an underwater earthquake or a volcanic explosion۔ سونامی کے آنے کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ زیر زمین پانیوں میں جو ارتھ آتے ہیں، ایک وجہ تو وہ ہے، اور دوسرا جو والکینک ایرپشن ہے، والکینوز کا پھٹنا ہے، والکینو سے جو لاوا نکلتا ہے، اس کی وجہ سے جو ایرپشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی سونامی جنریٹ ہوتے ہیں۔ تقریباً about 4 out of 5 tsunamis happen within the Pacific Ring of Fire۔ جو پیسیفک رنگ آف فائر کا ورڈ آپ بار بار سن رہے ہیں اس چیپٹر میں، پیسیفک پلیٹ کا ورڈ آپ بار بار سن رہے ہیں، اور نیکسٹ چیپٹر میں بھی آپ سنیں گے، جو کہ ظاہر ہے سیکنڈ چیپٹر کا نام بھی والکینوز ہے۔ تو جو ارتھ کوئک اور والکینک ایکٹیویٹی ہے، یہ بہت زیادہ لنکڈ ہے ود پیسیفک پلیٹ۔ تو جو پیسیفک پلیٹ ہے which is the largest tectonic plate، جس کو ہم نے نام دیا پیسیفک رنگ آف فائر کا۔ اور میں آپ کو دوبارہ یاد کرا دوں، پیسیفک رنگ آف فائر کا نام ہم نے اس لیے دیا کہ یہاں بے شمار دنیا کے تقریباً 90% آف دی ارتھ کوئک یہاں آتے ہیں، اور جو تقریباً 75% آف دی والکینوز ہیں وہ بھی اسی پیسیفک ٹیکٹونک پلیٹ کے اراؤنڈ ہیں، پیسیفک رنگ آف فائر کے اراؤنڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کو لیکچر کے سٹارٹ میں نے کنٹریز بتائیں، تو یہ پیسیفک رنگ آف فائر ہی کی کنٹریز ہیں، تقریباً ساری وہی کنٹریز تھیں، ٹھیک ہے۔ دا موسٹ اکرنس ہیو بین ان جاپان، دیٹس وائی دا نیم کمز فرام دا جیپنیز لینگویج۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیپنیز ورڈ کیوں ہے سونامی، کیونکہ بہت سارے جو سونامیز ہیں وہ جاپان کے آس پاس کے علاقوں میں آتے ہیں، تو اسی لیے اس کا نام بھی جیپنیز ہے۔ تو سونامی آپ کو بتایا گیا کہ از اے جیپنیز ورڈ، ٹھیک ہے۔
So an earthquake occurred at the coast of Indonesia, caused a tsunami in the Indian Ocean in December 2004 that killed 170,000 people in 14 countries. یہ سونامی جو 2004 میں انڈین اوشن میں آیا تھا، یہ بھی آپ کو بہت جگہ بہت شدید قسم کا سونامی تھا، جو کہ ارتھ کویک جو پیسیفک پلیٹ کے اراؤنڈ انڈونیشین آئلینڈ ہے وہاں سے یہ ارتھ کویک آیا تھا، جس کی وجہ سے جو نیبرنگ ایریا تھا انڈین اوشن کے آس پاس جو کنٹریز تھیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور بہت زیادہ نقصان ہوا، جس طرح یہاں کو مینشن بھی ہے کہ تقریباً 1,70,000 ڈیتھس ہوئیں. تو یہ سونامی جو ہیں سمندری طوفان کو کہا جا سکتا ہے، اور یہ انڈین اوشن میں جو سونامی آیا تھا یہ ون آف دی فیمس سونامیز اکرڈ ان دا پریویس ڈیکیڈ. اسی طرح کچھ اور سونامیز بھی بہت زیادہ فیمس ہوئے یا بہت زیادہ شدید قسم کے سونامیز تھے. 1883 میں جو ارتھ کویک آیا تھا اگین انڈونیشیا میں، کراکوٹا انڈونیشیا کا ایریا ہے وہاں، اس میں بھی ان کی جو ہائٹ تھی سونامی میں جو ویوز کی ہائٹ تھی وہ تقریباً 30 میٹر ابو دا سی لیول تھی. اس کی ہائٹ آپ اندازہ لگا لیں کتنی اونچی ہیں، جو ویوز ہیں 30 میٹر بلندی. تو اتنی شدید قسم کی اونچائی والی اور شدید قسم کی جو ویوز ہیں وہ جتنی بھی کوسٹل سٹیز ہیں، کوسٹل ایریاز ہیں یا آئلینڈز ہیں، اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے ان علاقوں کو. شاید آپ کو یاد ہو یا کہیں میچز میں آپ نے بھی سنا ہو، سری لنکا میں جو اسٹیڈیم ہے وہ بھی 2004 کے سونامی سے شدید متاثر ہوا تھا. تو اب یہ جو ارتھ کویک سے اور جو والکینک ایرپشن سے جو نقصانات ہیں، خاص طور پہ یہ چیپٹر چونکہ ارتھ کویک کے حوالے سے ہے، تو ارتھ کویک کے نقصانات سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، کس طرح ان کو کم کیا جا سکتا ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ ارتھ کویک اچھا اس سے پہلے جو پاکستان کا جو موسٹ ڈسٹرکٹیو ارتھ کویک ہے پاکستان کا، اس کو مینشن کر دیں. یہ جو ارتھ کویک اسٹرک دا ہمالین ریجن آف ناردرن پاکستان اینڈ کشمیر ان 2005 which was one of the most dangerous earthquakes in Pakistan history، جو 8 اکتوبر 2005 کو آیا تھا، صبح کے ٹائم میں زلزلہ آیا تھا، اور بہت سارے آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی اس زلزلے کو ابھی تک شاید نہیں بھول پائے ہوں گے. اسلام آباد میں بھی نقصان ہوا تھا، اس سے F10 میں جو بلڈنگ تھی ملٹی سٹوری بلڈنگ وہ بھی گر کے تباہ ہوئی تھی. تو اس میں اس کی جو انٹینسٹی تھی، جو دو ہم نے آپ اسکیل پڑھے پچھلی کلاسز میں، ایک مرکالی اسکیل شاید آپ کو یاد ہوگا، یہ اٹیلین اسکیل ہے. اس کی جو نمبرنگ ہے وہ 1 سے لے کے 12 تک رومن نمبرنگ میں اس کی انٹینسٹی میجر کی جاتی ہے. تو اس کا جو اسکیل تھا جو پاکستانی میں جو ارتھ کویک آیا تھا 2005 میں، اس کی جو انٹینسٹی تھی مرکالی اسکیل پہ وہ 10 to 12 تھی، یعنی کہ آلموسٹ میکسیمم 12 نمبر تک مرکالی اسکیل میں نمبرنگ ہے. تو یہ جو 10 سے 12 تک اس کی انٹینسٹی تھی. اور میگنیٹیوڈ ابھی آپ کو ریکٹر اسکیل پہ اس کا کتنا تھا، 7.6. آپ کو یاد ہوگا میگنیٹیوڈ پہ جو نمبرنگ ہے ریکٹر اسکیل پہ وہ اسکیل کی رینج ہے 0 سے لے کے 9.5. تو یہ ون آف دی موسٹ ڈینجرس ان ٹرمز آف میگنیٹیوڈ اینڈ ان ٹرمز آف انٹینسٹی. تو بہت زیادہ شدید قسم کا زلزلہ تھا، تقریباً 83,000 ڈیتھس ہوئی اس میں، اور ظاہر بے شمار لوگ زخمی ہوئے، بے شمار بلڈنگس کو نقصان پہنچا. اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً $6 ملین کا نقصان پہنچا، اکنامک لاس $6 ملین. تو یہ بھی ظاہر ایک اندازہ ہے جو ایسٹیمیٹڈ لاس ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شدید قسم کے نقصانات ایک کنٹری کو اکنامیکلی بھی پہنچتے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں کہ کس طرح ان نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، کس طرح نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. تو پریونٹیو میجرز ہیں یا اسٹیپس ٹو مینیمائز لاس آف لائف اینڈ ڈیمیجز بفور این ارتھکویک، ڈیورنگ این ارتھکویک اینڈ آفٹر دی ارتھکویک. تو کون سے ہمیں پریونٹیو میجرز لینے چاہیے، کون سے اسٹیپ لینے چاہیے تاکہ ارتھکویک کے دوران کم سے کم نقصان ہو.
تو اسٹارٹ کرتے ہیں وہ پریونٹیو میجرز جو ہمیں ارتھ کویک کے آنے سے پہلے لینے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا تھا ارتھ کویک کی پروڈکشن پاسبل نہیں ہے, ارتھ کویک کو پروڈکٹ نہیں کیا جا کہ کب ارتھ کویک نے آنا ہے, تو اس لیے ہمیں بہت ساری چیزیں ارتھ کویک کے آنے سے پہلے ہمیں کچھ سیفٹی میجرز لینے ہیں. تو جو سب سے پہلا جو سیفٹی میجر ہے وہ یہی ہے کہ جہاں ارتھ کویک بہت زیادہ آتے ہیں, authorities should prepare emergency plans to save lives in earthquake prone areas. earthquake prone areas وہ ایریاز ہیں جہاں frequently earthquake آتے ہیں, اور سب سے زیادہ دنیا میں جو earthquake prone area ہے وہ earthquake prone countries ہیں, وہ پیسیفک پلیٹس کے اراؤنڈ ہیں, جس کا بھی ہم نے اس لیکچر کے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا ہے. تو ان کنٹریز میں جہاں بہت شدید قسم کے earthquake آتے ہیں وہاں آلریڈی ایمرجنسی پلانز ڈسکس ہوتے ہیں, ان کی ریہرسلز ہوتی ہیں, پریکٹس کی جاتی ہیں مختلف قسم کی. تو ایجوکیشن از ون آف دی بیسک پریونٹیو میجر یا بیسک اسٹیپ ٹو ریڈیوس دی امپیکٹس آف ارتھ کویکس. ٹو ایجوکیٹ پیپل آن ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز ان این ارتھ کویک. آپ نے ارتھ کویک آنے سے پہلے ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, انہیں بتانا ہے, انہیں بیسک انفارمیشن دینی ہے کہ جب ارتھ کویک آئے گا تو آپ نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے پریپیئر یور چلڈرن ٹو فیس این ارتھ کویک. ظاہر ہے بچے, وہ بہت سے جو بچے ہیں خاص طور پہ کم عمر بچے, نا سمجھ بچے, انہیں نہیں معلوم کہ جب زلزلہ آتا ہے تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. تو انہیں بھی آپ نے پہلے سے تیار کرنا ہے, اسپیشلی ان ایریاز میں جہاں فریکوینٹ ارتھ کویک ایکٹیویٹی ہے, انہیں آپ نے بھی بیسک انفارمیشن دینی ہے کہ کس طرح آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے. بچوں کو بھی پہلے سے ٹرین کرنا ہے. ظاہر ہے وہ گھر پہ اگر اکیلے ہیں تو آپ نے انہیں پہلے سے بتانا ہے کہ ارتھ کویک جب آئے گا خدا نخواستہ تو آپ نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. پھر چوز اے سیف پلیس ان ایوری روم. ظاہر ہے جہاں بہت زیادہ ارتھ کویک آتے ہیں, بہت فریکوینٹ ارتھ کویک ایکٹیویٹی ہے, تو ان کنٹریز میں ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ایک سیف پلیس بھی کا بھی انتخاب رکھیں کہ جب ارتھ کویک آئے گا تو آپ نے کہاں چھپنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے اس جگہ پہ. تو یہ بھی آپ پہلے سے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی سیفسٹ پلیس کون سی ہے اپنے گھر میں, اپنے روم میں. اور جس طرح کہ میں نے بھی آپ بتایا کہ بہت ساری پریکٹس کی جاتی ہیں, پریکٹس سیفٹی ڈرلز, یہ ایک بہت ہی کامن ایکٹیویٹی ہے. جاپان کے اسکولز میں بھی سیفٹی ڈرلز کرائی جاتی ہیں کہ ڈیورنگ اسکول ٹائم جب ارتھ کویک آئے گا تو آپ نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہیں, ریہرسلز ہوتی ہیں کہ آپ نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. اسپیشلی اسکول چلڈرن نے اپنے آپ کو ٹو مینیمائز دی افیکٹس آف ارتھ کویک آپ کس طرح ریئیکٹ کریں گے. پھر آپ نے ایک سیفٹی جو کٹ ہے, سیفٹی ایڈ کٹ ہے, وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ جو اگر کوئی ہلکا پھلکا زخم آ گیا ہے, ہلکی پھلکی انجری ہو گئی ہے تو فوراً مرہم پٹی کی جا سکے. تو ویسے بھی گھروں میں فرسٹ ایڈ کٹ نارملی کچھ گھروں میں ہوتی بھی ہے, تو لیکن جہاں ارتھ کویک پرون ایریاز ہیں ان میں تو یہ ایک لازمی حصہ ہونی چاہیے, ہر گھر میں سیفٹی ایڈ کٹ ہونی چاہیے. پھر جو سب سے زیادہ ہمارے خاص طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے ہماری خستہ حال اور پرانی بلڈنگز کی وجہ سے. اور ویسے بھی اگر نئی بلڈنگز بھی ہوں تو اس میں بھی بہت معیاری مٹیریل استعمال نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے اس کی بنیادیں بھی کافی کمزور ہوتی ہیں. تو بلڈنگ سٹرکچر جو ہے وہ شوڈ بی ویری اسٹرانگ اینڈ سالڈ, اور عام طور پہ ایسی جگہوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو فلیٹ ہوں, پلین ہوں. ماؤنٹینیس ایریاز یا جو پلیٹو ایریاز ہیں وہاں کنسٹرکشن آف بلڈنگز یا اسپیشلی لارج بلڈنگز ان کو اوائڈ کیا جانا چاہیے. تو لیول پلیسز مسٹ بی چوزن فار کنسٹرکشن آف بلڈنگ. تو یہ وہ پریونٹیو میجرز ہیں جو کہ ارتھ کویک آنے سے پہلے ہم آپ لوگ لے سکتے ہیں, اسپیشلی وہ کنٹریز جہاں ارتھ کویک ایک کامن فینومنا ہے. اور اب سب سے امپورٹنٹ جو پریونٹیو میجرز ہیں یا جو اسٹیپس ہیں وہ ہیں ڈیورنگ این ارتھ کویک, کہ ارتھ کویک زلزلے کے دوران آپ نے کون سے پریونٹیو میجرز لینے ہیں, کون سی احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں. تو سب سے پہلی جو میٹیگیشن میجر ہے وہ یہی ہے, اسٹے کام بٹ ریئیکٹ کوئکلی. تو بہت سارے کنٹریز میں, بہت سارے ایریاز میں لوگ پینک کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دم سے وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے,
کہ کیا کرنا ہے. ایک تو آپ نے ٹھنڈا رہنا ہے, گھبرانا نہیں ہے, اور آپ نے فوری ریئیکٹ بھی کرنا ہے. اور یہ اسی صورت پاسبل ہے کہ آپ کو پہلے سے کچھ بیسک انفارمیشن معلوم ہو کہ آپ نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. تو اگر تو آپ اف یو آر ان سائڈ یور ہاؤس اور اندر بلڈنگ, اسٹے دیئر اینڈ موو ٹو اے سیف پلیس. تو جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے روم میں ایک سیف پلیس کو بھی پہلے سے اس کا وہ انتخاب کر کے رکھیں, سوچ کے رکھیں کہ کون سی بلڈنگ میں کون سا روم میں کون سی سیف پلیس ہے. اگر آپ گھر میں ہیں اور زلزلہ آ گیا ہے تو اپنے گھر میں رہیں, اپنی بلڈنگ میں رہیں. ضروری نہیں کہ بھاگ کے کسی اور کے گھر میں ہے تو وہاں سے سب جو ہے نا بھاگ کے اپنے گھر جانے کی کریں, تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. پھر موو اوے فرام ونڈوز اینڈ ڈورز. ظاہر ہے سب سے پہلے جو شدید نقصان ہوتا ہے زلزلے میں, فوری نقصان جو ہے چھوٹے زلزلوں میں بھی, تو گھروں کے جو کھڑکیاں شیشے ہیں وہ عام طور پہ فوری ٹوٹ جاتے ہیں. تو شیشوں سے دور رہیں تاکہ کوئی شیشے کا جو گلاس کا پیس ہے وہ ٹوٹ کر آپ کو نقصان نہ پہنچائے. پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے ڈراپ ٹو گراؤنڈ اینڈ کور انڈر اے ووڈن ٹیبل. یہ بھی ایک ون آف دی کامن پریونٹیو میجرس کہ آپ فوراً لیٹ جائیں, گراؤنڈ پہ لیٹ جائیں, فلور پہ لیٹ جائیں, اور کوشش کریں کہ کسی لکڑی کے ٹیبل کے نیچے, لکڑی کا بیڈ ہو, لکڑی کا کوئی سا بھی اسٹرکچر ہے اس کے نیچے لیٹ جائیں, تاکہ آپ کی چھت سے کوئی جو پیس ہے وہ ٹوٹ کر اگر کوئی چھوٹا موٹا پیس کرا ہے تو اس سے آپ محفوظ رہ سکیں. پھر نیکسٹ ہے ڈو ناٹ رن. In most of the cases, it is safer to remain inside than to try to leave. آپ نے بھاگنا نہیں ہے زلزلے کے دوران, ہرگز نہیں بھاگنا ہے. بہت سارے کیسز میں جہاں آپ موجود ہیں وہیں رہیں تو تب بھی آپ محفوظ رہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بھاگ کے کسی ایسی جگہ ہوں جس کے جہاں نقصان پہنچے کا زیادہ اندیشہ ہو. تو اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر کوشش کریں کہ اپنے جہاں موجود ہیں وہیں رہیں, بھاگ کے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر نیکسٹ ہے ڈو ناٹ یوز کینڈلز, میچ باکس اور لائٹرز. آپ کو ایک زلزلے کا نقصان یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ بہت ساری آگ بھی لگ سکتی ہے, لگ بھی جاتی ہے زلزلے آنے کی وجہ سے, جو ایک امپیکٹ بتایا گیا تھا. تو آپ نے ہرگز موم بتی, ماچس جو ہے اس کو نہیں جلانا ہے, لائٹر آن نہیں کرنا ہے, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی گھر کی اگر کوئی گیس لائن میں لیکیج ہوئی ہے, گیس پائپ لائن میں لیکیج ہوئی ہے, تو اس سے یہ نہ ہو آپ خدا سا گھر میں ہی آگ لگ جائے. تو ہرگز آپ نے میچ باکس, ماچس یا لائٹر کو آن نہیں کرنا ہے, بالکل ہی استعمال نہیں کرنا. پھر ڈو ناٹ یوز دا ایلیویٹرز اور ٹرائی ٹو لیو دا بلڈنگ بائی اسٹیئرز. ہرگز آپ نے لفٹ کا استعمال نہیں کرنا, چونکہ زلزلے کے دوران سم ٹائمز الیکٹریسٹی کو فیلئر بھی ہو جاتی ہے, تو یہ نہ ہو آپ لفٹ میں ہی بند ہو جائیں. اگر آپ نے بلڈنگ چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے تو آپ سیڑھیاں یوز کریں, اسٹیئرز یوز کریں. ہرگز ایلیویٹرز یا لفٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں. نیکسٹ ہے اف یو آر آؤٹ ڈورز اسٹے اوے فرام بلڈنگس, ٹریز اینڈ الیکٹرک پولز. اگر آپ گھروں میں نہیں ہیں, باہر ہیں, تو آپ جو خاص طور پہ ہائی رائز بلڈنگ ہیں, اسکائی اسکریپرز ہیں, ان سے دور رہیں, الیکٹرک پول سے دور رہیں, درختوں سے دور رہیں, تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں. پھر ہے جی اسٹاپ یور آٹو موبائل اینڈ اسٹے ان. گاڑی اگر آپ چلا رہے ہیں تو اس گاڑی کو روک دیں اور اندر ہی بیٹھے رہیں. گاڑی ذرا موومنٹ فوری طور پہ روک دیا جائے. پھر آخری ہے جی ڈو ناٹ اسٹاپ آن اور انڈر بریجز. آپ نے ہرگز برج کے اوپر اسٹاپ نہیں کرنا ہے, چونکہ برج کولیپس کر سکتا ہے. انڈر پاسز میں آپ نے نہیں ٹھہرنا, ظاہر اس سے بھی جو اسٹرکچر ہے وہ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے, تو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو برجز, انڈر پاسز سے آپ نے دور رہنا ہے. کسی ایسی جگہ پہ آپ نے گاڑی ہرگز اسٹاپ نہیں کرنی کہ برج کے اوپر آپ نے گاڑی اسٹاپ کر دی, انڈر پاس کے نیچے آپ نے گاڑی اسٹاپ کر دی. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نارملی بارشوں کے دوران اکثر لوگ انڈر پاسز یا برجز کے نیچے اسٹے کرتے ہیں بارش سے بچنے کے لیے. تو زلزلے کے دوران یہ والی مسٹیک آپ نے ہرگز نہیں کرنی کہ آپ انڈر پاسز یا برج کے نیچے یا برج کے اوپر اپنی گاڑی روکیں یا اس کے خود سے کھڑے ہو جائیں. تو یہ والی غلطی بھی ہرگز آپ نے نہیں کرنی. پھر جو آخر میں جو سب سے
آخری احتیاطی تدابیر ہیں آفٹر این ارتھ کویک، کہ زلزلہ آنے کے بعد آپ نے کون سے پریونٹیو میجرز لینے ہیں. ایک تو ہے ڈو ناٹ ٹچ کیبلز اور الیکٹرک پوسٹ یا پولز دیٹ ہیو فالن ٹو گراؤنڈ. جو الیکٹرک پولز گر گئے ہیں انہیں بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. گھروں میں جو کیبل سسٹم، جو الیکٹرک کیبلز ہیں وہ اگر ڈیمیج ہوئی ہیں تو ان کو بھی ہاتھ مت چھوئیں کیونکہ ان میں بھی زیادہ کرنٹ آ سکتا ہے. ڈسکنیکٹ دا electrical services and in case of leakage of gas close the main wall. کوشش کریں اگر آپ کو گیس کی اسمیل آ رہی ہے تو گیس کا جو مین وال ہے وہ بند کر دیں، اور جو الیکٹرک کا جو آپ کا اگر گھروں میں مین پینل لگا ہوا ہے تو وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے اس کو سوئچ آف کر دیں، کیونکہ اکثر مائنر ارتھکویک کے بعد میجر ارتھکویک بھی آ سکتے ہیں. پھر ظاہر ہے موو اوے فرام دا بلڈنگ. یہ آپ نے ڈیورنگ ارتھکویک بھی اس کا خیال رکھنا ہے، اور ارتھکویک کے بعد بھی. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ارتھکویک رک جاتا ہے، زلزلے کا ڈوریشن ختم بھی ہو جاتا ہے، تو کچھ بلڈنگز جو کہ پرانی ہی ہوتی ہیں، خستہ بسیدہ بلڈنگز ہیں، عمارتیں ہیں، وہ کچھ دیر کے بعد بھی گر سکتی ہیں. تو اس صورت میں بھی جو پرانی بلڈنگز ہیں ان سے بھی خاص طور پہ تھوڑی دیر آپ دور ہی رہیں. اور بی پریپیئرڈ فار مور ارتھکویکس. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے اکثر چھوٹے ارتھکویک سے بعد بڑا ارتھکویک بھی آتا ہے، یا بڑے ارتھکویک کے بعد کچھ اسمال ارتھکویکس انٹینسٹی والے ارتھکویک بھی آتے ہیں. تو ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ دوبارہ بھی ارتھکویک آ سکتا ہے. پھر آپ کی نیکسٹ ہے موو اوے فرام دا سی. کیوں جی سی سے کیوں دور رہنا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو سونامیز ہیں، سونامی بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں ارتھکویک کی وجہ سے. تو کوشش کریں ساحلی علاقوں سے بھی دور رہیں تاکہ آپ کو سونامی سے ان کے نقصان سے آپ بچ سکیں. جو ہیوج ویوز ہیں جنہیں میں کلر ویوز کا نام دیا، ان سے بھی آپ بچ سکیں. اور جو سب سے آخری اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ہیلپ پیپل اینڈ کوآپریٹ ود دی اتھارٹیز آف ایمرجنسی اینڈ پبلک سیکورٹیز. جو ارتھکویک کے بعد بہت ساری اتھارٹیز ہیلپ کے لیے آتی ہیں لوگوں کے لیے، ان کے ساتھ آپ نے ہیلپ کرنی ہے، صرف تماشا نہیں دیکھنا ہے آپ نے. تو کوشش کریں کہ ان اتھارٹیز کی ہیلپ کریں جتنا میکسیمم ان کی سپورٹ کی جا سکتی ہے. تو ان کو آپ نے میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو ہیلپ پرووائڈ کرنی ہے. تو بلا وجہ کھڑے نہیں ہونا ہے، رش نہیں لگانا ہے کہ جی دیکھیں کہ کیا نقصان ہو گیا ہے، کیسی بلڈنگ گر گئی ہے خدا نخواستہ. تو کوشش کریں اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو بلا وجہ رش نہ لگائیں. اور تو یہ وہ پریونٹیو میجرز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں ارتھکویک کے دوران، ارتھکویک سے پہلے، ارتھکویک کے بعد، جس سے آپ کا ہمارے اس دنیا کا، ملک کا نقصان کم سے کم ہو سکے. تو یہ وہ چند سٹیپس ہیں جو آپ نے یاد رکھتے ہیں، اور اپنے گھر میں اگر چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں ان کو بھی کچھ احتیاطی تدابیر آپ نے بتانی ہیں تاکہ زلزلے کے نقصانات سے ہم بچ سکیں، کم سے کم ہو. تو امید ہے چیزیں آج کے لیکچر میں ویسے بھی آسان چیزیں تھیں، تو امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ کو. تو نیکسٹ کلاس میں، اور یہ چیپٹر یہاں ختم بھی ہو گیا ہے، تو نیکسٹ کلاس میں ہم چیپٹر 1 کی ایکسرسائز بھی کریں گے، اور ایک کلاس میں ہم پورے چیپٹر 1 کو ایک بریفلی اس کو ریویو بھی کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.